الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی 21واں پارہ ہے سورۃ الاحزاب، اور تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج اس بابرکت مہینے کا پہلا دن، وہ بھی جمعے کا دن۔ ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں۔ اس مہینے میں آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم سرور کائنات، شافع محشر وجہ کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہار بن کر آئے۔ آپ کی بہاروں سے پوری کائنات منور اور معطر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر حقیقی محبت اور عشق اس کائنات میں کیا ہے تو صحابہ نے کیا ہے۔
ایسی محبت، ایسی عقیدت، ایسی الفت، ایسا تعلق، ایسا عشق، ایسا رشتہ، ایسی وابستگی، ایسی اٹیچمنٹ یہ دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اسی لیے تو صحابہ اکرام ستاروں کی طرح پوری دنیا میں چمکے ہیں۔ قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر۔ لیکن نبی سے محبت کا ہر صحابی کا ذوق مختلف تھا، انداز مختلف تھا، زاویہ نگاہ اور پیراڈائم مختلف تھا۔ محبت سب کو تھی لیکن انداز الگ الگ، اظہار الگ الگ، اسلوب الگ الگ، طریقہ الگ الگ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذوق کا اظہار اس طرح فرماتے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہر وقت یہ مبارک چہرہ میری نظروں کے سامنے ہو اور میں اس کو تکتا رہوں۔ جب کسی نے پوچھا، بلکہ ایک مجلس میں جب سوال ہوئے کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے، پہلی چیز جو صدیق اکبر نے بتلائی، النظر الیک، چہرہ انور کو جی بھر کے محبت سے تکتے رہنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہنا، نظر جمائے رکھنا، یہ محبت کا انداز تھا۔ اور دوسری طرف ایک صحابی ہیں عمر بن العاص رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں کہ پوری زندگی رعب کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے آقا کے چہرے کو جی بھر کے دیکھا ہی نہیں۔ جب کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے جس کے لیے دل میں بہت احترام ہوتا ہے تو آدمی نظریں نہیں ملا سکتا، نظریں نیچے کر لیتا ہے۔ تو صدیق اکبر کا ذوق کہ ہر وقت چہرہ انور کو دیکھتا رہو، عمر بن العاص کا ذوق کہ پوری زندگی جی بھر کے دیکھا ہی نہیں۔ اب محبت دونوں کو ہے، ذوق الگ الگ ہے، ذائقہ الگ الگ ہے، ٹیسٹ الگ الگ ہے، انداز الگ الگ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ہر وقت جی چاہتا ہے آسمان کو دیکھتا رہو۔ دوسرے بزرگ فرماتے ہیں حیا کی وجہ سے کبھی آسمان کو اٹھا کر نظر سے نہیں دیکھا کہ کہاں ہم گناہگار، اس سے نظریں ملانے کی تاب ہم میں نہیں۔ کچھ لوگ بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں اور یہ دیکھنا بھی عبادت، بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ کچھ لوگ ٹکٹکی باندھ کر بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں، کچھ لوگوں میں نظریں ملانے کی جرت نہیں ہوتی۔ ہم گناہگار یہ گندی آنکھیں اس پاکیزہ گھر کو دیکھنے کے قابل کہاں ہیں؟ تو یہ جو محبت کا پیمانہ ہوتا ہے، یہ جو زاویہ نگاہ ہوتا ہے، یہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
ایک صحابی جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 14ویں کی رات میں سرخ جوڑے میں سیاہ زلفوں والے محمد مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں 14ویں کی رات 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ کائنات کو منور کر رہا ہے، میری ایک نظر 14ویں کے چاند پر پڑتی ہے، دوسری نظر آمنہ کے چاند پر پڑتی ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم آمنہ کا چاند محمد مصطفیٰ 14ویں کے چاند سے بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ چاند کے چہرے سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھایا، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند کی چاندنی رات میں ہوتی ہے، دن میں وہ چھپ جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے، مندمل ہو جاتا ہے، مزمحل ہو جاتا ہے، اس کی چاندنی ماند پڑ جاتی ہے، سورج اس کی چاندنی کو ڈھانپ لیتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کا چاند دن میں بھی چمکتا ہے، رات میں بھی چمکتا ہے، ایسا چمکتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں مسکراتے، آپ کی دانتوں کی چمک سے ایک روشنی نکلتی، وہ روشنی دیوار پہ پڑتی، پورا گھر روشن ہو جاتا، اس روشنی میں مجھے گری ہوئی سوئی بھی مل جاتی تھی۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ کچھ صحابہ ہے جب آقا کی صورت کو بیان کرتے ہیں، شمائل ترمذی میں ہے، آپ کی زلفیں گھنی، سیاہ، لمبی، خوبصورت، چمکدار تھی، آپ کی بھویں بڑی تھی، آپ کی بھویں تھوڑی سی بیچ میں ملی ہوئی تھی، آپ کی پلکیں خوبصورت، آپ کی آنکھیں سرما نگی، آپ کی ناک اٹھی ہوئی باریک جس سے نور چھلک رہا ہے، آپ کے رخسار نرم، آپ کی داڑھی گھنی، آپ کی ہتھیلیاں گوشت سے پر، آپ کی ایڑیوں میں ایسی چمک گویا کسی نے پانی ڈال دیا، آپ کی گردن سراہی دار، آپ کا سینہ، آپ کا پیٹ برابر، آپ کی انگلیاں خوبصورت، آپ کے بازو بڑے، آپ کے کندھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ، آپ کے سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک سی لکیر، آپ چلتے نہ آہستہ نہ بہت تیز، آپ اچانک کوئی آپ کو دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا، گھل مل کے بیٹھتا، آپ کا گرویدہ ہو جاتا، آپ یوں نظریں اٹھا کر محبت بری نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ آپ کئی لوگوں میں چلتے، جو آپ سے قد میں بڑا ہوتا وہ بھی آپ سے چھوٹا نظر آتا تھا، آپ پوری توجہ کے ساتھ بات سنتے تھے، آپ ہاتھ پکڑتے جب تک دوسرا نہیں چھوڑتا آپ نہیں چھوڑتے تھے، آپ کے دانتوں میں خوبصورت سا گیپ تھا، آپ کے بالوں میں آخر میں تھوڑی سی سفیدی آ گئی تھی، آپ ٹھیر ٹھیر کر سمجھا کر بات کیا کرتے تھے، آپ کا لہجہ نرم تھا، آپ کا بستر ایسا تھا، آپ کا تکیہ ایسا تھا، آپ کی نماز ایسی تھی، آپ کا روزہ ایسا تھا، آپ کی نماز ایسی تھی، آپ کی تلاوت ایسی تھی، آپ کا تبلیغ کا انداز ایسا تھا، جہاد میں تلوار یوں چلایا کرتے تھے، آپ کے خچر کا نام شہبا تھا یا یعفور تھا، حفرا تھا، آپ کے خچر کا نام شہبا بھی تھا،
آپ کی اونٹنی کا نام قصواں بھی تھا، آپ کی تلوار پر دستہ چاندی کا تھا، پوری کیفیت کو بیان کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ادب کی وجہ سے نظریں زیادہ جما نہیں پاتے تھے، آقا کا رعب اتنا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، آقا سے محبت کا انداز الگ ہوتا ہے، ذوق الگ ہوتا ہے، انداز بیان الگ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اکثر صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے، یہ ان کی چاہت تھی کہ ہمارا انتقال ہو تو نگاہوں کے سامنے آمنہ کے لال کا چہرہ، سر ہمارا ہو گود محمد مصطفیٰ کی، پھر جنازہ بھی آمنہ کا لال پڑھائے، پھر قبر میں بھی آمنہ کا لال اتارے۔ عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہوا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، آقا نے جنازے کی نماز پڑھائی، قبر کھودی گئی، آقا نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر کہا تھا، اے اللہ میں زمین پر عبداللہ سے راضی ہوں، آپ آسمانوں پر راضی ہو جائیں۔ اس جملے کو سن کر عمر فاروق کی چیخیں نکل پڑی، ہائے کاش آج قبر میں اترنے والا عمر ہوتا۔ ہر صحابی کی چاہت تھی، لیکن ایک صحابی نے کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے رات کے وقت، جنازہ ہو رات کے وقت، تو آمنہ کے لال کو اطلاع نہیں دینا، وہ دشمن کا علاقہ ہے، آقا جنازہ پڑھانے آئیں گے، دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے آقا کو اطلاع نہ دینا۔ یہ بھی محبت کا انداز تھا۔ ہم تو محبت اسی کو کہتے کہ میری خواہش پوری ہو جائے۔ صحابہ کہتے تھے ہزاروں خواہشیں قربان ہو، محمد مصطفیٰ کے قدموں میں کانٹا نہ چبھے۔ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ ایک صحابی جہاد میں زخمی ہوتے ہیں، آقا کے پاس لائے جاتے ہیں، آقا کی نگاہیں اس کے چہرے پر ہے، اس کی نظریں اس مقدس چہرے کا دیدار کر رہی ہے۔ آقا نے پوچھا، اللہ کہا جا، تیری کوئی چاہت، تیرا مطلوب، تیرا مقصود، تیری منشا، تیری آرزو، تیری حسرت، تیرا ارمان، تیری کوئی ڈیمانڈ، تیرا کوئی مطالبہ، تیرا کوئی ایجنڈا، تیرے دل کی بات کیا ہے؟ بزبان حال اس نے کہا ہوگا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ میرے آقا کی معراج تھی، وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر چلے گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے، نوریوں سے آگے بڑھ گئے، رب اور رب کے حبیب کے درمیان دو کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا، لیکن میری اور آپ کی معراج کہ ہم محمد عربی کے قدموں تک پہنچ جائیں۔ انداز الگ ہوتا ہے۔ ایک صحابیہ کو اطلاع ملتی ہے، جنگ میں، جہاد میں تیرا شوہر شہید ہو گیا، عورتیں سر پیٹنے لگ جاتی ہیں، گریبان چاک کرتی ہیں، چہرے کو نوچتی ہیں، کپڑے پھاڑتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، مرثیہ پڑھتی ہیں، واویلا کرتی ہیں، شور مچاتی ہیں، بے پردہ گھروں سے نکل آتی ہیں، غیر مردوں سے لپٹ جاتی ہیں، لیکن اس صحابیہ کو پتہ چلا تیرا شوہر شہید ہو گیا،
کا کوئی بات نہیں، یہ سعادت ہے، نبی کا حال بتاؤ۔ آگے چلی، کسی نے کہا تیرا بھائی بھی چلا گیا، کا سعادت کی بات ہے، نبی کا حال بتاؤ۔ اور آگے چلی، پتہ چلا تیرا بیٹا بھی داغ مفارقت دے گیا، کا یہ جاننے والا تھا چلا گیا، نبی کا حال بتاؤ۔ جب اس کی نگاہیں محمد مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی، کہنے لگی ہر مصیبت آسان ہو گئی، ہر غم ہلکا ہو گیا، دل ٹھنڈا ہو گیا اس مبارک چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے۔ تو ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ربیع الاول آ گیا اور چلا گیا۔ کتنے ربیع الاول زندگی میں آئے، بال انگریزوں والے رہے، چہرہ غیروں والا رہا، لباس یہودیوں والا رہا، شادی ہندوؤں کے طریقے پر کی، کاروبار میں رشوت اور سود نظر آ رہا ہے، فجر ہم سے نہیں پڑھی جاتی، تہجد میں اٹھنا ہمیں نصیب نہیں ہوتا، مسواک کی سنت ہم سے چھوٹ جاتی ہے، نظروں کی حفاظت ہم نہیں کرتے، آنکھوں سے زنا ہمارے ٹپکے، کانوں سے موسیقی کی پیپ ہماری نکلے، دل دماغ گناہوں کا پروڈکٹر بنا ہوا ہو، بہن بیٹی کو میراث میں حصہ ہم نے نہیں دینا، بیوی کو مہر ہم نے نہیں دینا، پڑوسی کے حقوق کو ادا ہم نے نہیں کرنا، رشتہ داروں کی خوشی غمی میں شریک ہم نے نہیں ہونا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہم نے نہیں کرنا، امامہ پہننا ہمیں نصیب نہیں ہوا، سنت کے بال ہمیں نصیب نہیں ہوئے، سنت کا لباس ہمیں نصیب نہیں ہوا، ڈرامے ہم نے نہیں چھوڑے، فلمیں ہم نے نہیں چھوڑی، گناہ اور گناہوں کے کام سے ہم نے توبہ نہیں کی۔ کئی ربیع الاول آئے اور چلے گئے، ہم ویسے کے ویسے رہے۔ اسی لیے ہم عزم کریں، اپنے آپ کو بدلیں۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، محبت کا انداز ہر ایک کا الگ ہوتا ہے، خوشی کا انداز ہر ایک کا الگ ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنی خوشی کے انداز میں نبی کی پسند ناپسند کو دیکھنا ہے کہ نبی کو کیا پسند تھا، میں وہ کروں۔ بھائی آپ کے گھر میں کوئی بہت بڑا مہمان آ رہا ہو، کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی آ رہا ہو، آپ گھر میں کہتے بھائی فلاں بزرگ آئیں گے، اب گھر والی جو ہے نا وہ گھر صاف کرتی ہے، کمرہ، آپ اچھا سا فرنیچر لے آتے ہیں، اچھا سا پردہ لگا لیتے ہیں، گلی صاف کروا دیتے ہیں، اور گھر والے جو ہے نا مختلف قسم کے کھانے بناتے ہیں، آپ ہدیے لاتے ہیں۔ جب وہ بزرگ آتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے کھانا بناتے ہیں، بچے فرنیچر سیٹ کرتے ہیں؟ نہیں، بچے تو گلی میں شور کرتے، جی آ گئے بھائی آ گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن جو سنجیدہ آدمی ہوتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ جاتا ہے، ہاتھ میں لاتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں پر لگاتا ہے، حضرت کی چپل اٹھاتا ہے، حضرت کا ہاتھ پکڑتا ہے، لاٹھی لیتا ہے، سامان لیتا ہے، گھر آ کر ان کے پاؤں دباتا ہے، دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں رکھتا ہے، بستر پر نیا کمبل سیٹ کرتا ہے، اسپرے کرتا ہے۔ خوشی سب کو ہے۔ اب کوئی کہے گا نہیں یہ اس نے نعرے نہیں لگائے، اس کو خوشی نہیں ہے، عورت نے جو ہے نا وہ زور زور سے نعرے نہیں لگائے اس لیے عورت خوش نہیں ہے، ایسا کہاں جائے گا؟
بھائی جس نے نعرے لگائے وہی خوش ہے، باقیوں کو خوشی نہیں ہے۔ لعنت ہو اس پر جو محمد عربی کی آمد پر خوشی نہ منائے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم ہم عمل میں کمزور ہو سکتے ہیں، نبی کی محبت کوٹ کوٹ کے ان سینوں میں بھری ہوئی ہے۔ نبی کی ناموس پہ کٹنے کے لیے ہم تیار ہیں، نبی کی ناموس پہ مرنے مٹنے کے لیے ہم تیار ہیں، نبی کی ناموس پہ حکومتوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، نبی کی ناموس پہ قادیانیوں کو للکارنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نبی کی محبت میں 100,000% پکے ہیں، لیکن انداز الگ ہوتا ہے محبت کا۔ ہم اس طریقے پر خوشی منائیں گے جس پر میرے صحابہ نے منائی تھی۔ میرے اور آپ کے ایمان کے لیے معیار صحابہ، عشق کا معیار صحابہ، محبت کا معیار نمازوں کا معیار، روزوں کا معیار، زکوٰۃ کا معیار، تبلیغ کا معیار، جہاد کا معیار، مسواک کا معیار، تلوار کا معیار، تسبیح کا معیار، تہجد کا معیار، شادیوں کا معیار، غم کا معیار، اخلاق کا معیار، کردار کا، گفتار کا، صورت کا، سیرت کا، عادات کا، اطوار کا، تہذیب کا، تمدن کا، ثقافت کا، کلچر کا، اوڑھنے کا، بچھوڑنے کا، معاشرت کا، معیشت کا، تجارت کا، بزنس کا، شادی سے پہلے کا، بعد کا، معراج کا، دن کا، رات کا، صبح کا، شام کا، خلوت کا، جلوت کا، انفرادی اجتماعی زندگی کا، داڑھی کا، مونچھوں کا، اماموں کا، سرموں کا، کپڑوں کا۔ خدا کی قسم معیار صحابہ ہے۔ جس طرح صحابہ نے نبی کی محبت میں خوشی کا اظہار کیا تھا، ہم بھی اس طریقے پر کریں گے۔ ہمیں یہ تانے نہ دیے جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کو اور سمجھاتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا تھا۔ حضرت انس کون ہے؟ آقا کے خادم رہے، 10 سال سے زائد عرصہ نبی کی صحبت میں رہے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 8 سال کے تھے کہ ماں ام سلیم نے نبی کے لیے وقف کر دیا، چنانچہ یہ گھر بھی آتے جاتے تھے۔ فرمایا میں نے 10 سال سے زائد عرصہ نبی کی خدمت کی، آقا نے کبھی بھی اف تک نہیں کہا۔ بھائی نبی کا اور نبی کے معاملات اور معمولات کا، پسند اور پسند کا زیادہ پتہ ہمیں اور آپ کو ہے یا صحابہ کو؟ اور پھر وہ صحابی جو گھر میں بھی آئے جائے، جو دن میں بھی ساتھ، رات میں بھی ساتھ، جو وضو بھی کرائے، نماز کو بھی دیکھے، دعا کو بھی دیکھے، کھانے کو بھی دیکھے، بستر کو بھی دیکھے، روزے کو بھی دیکھے، صدقہ اور خیرات کو بھی دیکھے، رونے کو بھی دیکھے، ہنسنے کو بھی دیکھے، خلوت کو بھی دیکھے، جلوت کو بھی دیکھے، سرمے کو بھی دیکھے، ناک کو بھی دیکھے، کان کو بھی دیکھے، دانت کو بھی دیکھے، بال کو بھی دیکھے، داڑھی کو بھی دیکھے، مونچھ کو بھی دیکھے، آپ کے ایک ایک انداز کو جو قریب سے دیکھے، بار بار دیکھے، اس کو زیادہ اندازہ ہو گیا نہیں؟ وہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں ہمارا جی چاہتا تھا کہ آقا آئے تو ہم سب احتراماً کھڑے ہو جائیں، لیکن فرمایا ہم ایسا نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ آقا کو یہ پسند نہیں تھا۔ آقا فرماتے تھے میں آؤں تو کوئی کھڑا نہیں ہو، میرے احترام میں کھڑا نہیں ہو، یہ آقا فرماتے تھے۔ اس لیے حضرت انس فرماتے دل چاہتا تھا لیکن ہم نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ کسی دوسرے ملک سفر کر کے جب واپس آئے تو کہا اللہ کے رسول، ہم نے اس ملک میں دیکھا لوگ اپنے بادشاہوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو آپ سب کچھ ہے، ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا میری امت میں، اس شریعت میں
اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز؟ اگر ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے خاون کو سجدہ کرو، نہیں کیا۔ صحابہ نے آقا کو سجدہ، آج سچ بتاؤ بہت سے مزارات پہ لوگ سجدے نہیں کرتے، بہت سے پیروں کے پاؤں میں پڑھ کے لوگ سجدے نہیں کرتے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آقا صحابہ کے ساتھ سفر میں ہے، اسلحہ ساتھ ہے، جہاد کا سفر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں جب سفر ہوتا تھا تو تھوڑا سا راشن بھی ہوتا تھا، چند کھجوریں، اور اس کے ساتھ تلواریں بھی ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ تلواریں بھی۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ جو درخت ہے نا، مشرکین جب سٹے کرتے، جب پڑاؤ کرتے تو اپنا اسلحہ یہاں لٹکاتے تھے، اپنی تلواریں، اپنے نیزے، اپنی کمان، اپنے ترکش، اپنی ڈھال، اپنی چھریاں، اپنی لاٹھیاں۔ تو ہم بھی ایک درخت طے کر لیتے ہیں، ہم بھی اپنا اسلحہ وہاں لٹکائیں گے۔ ذات انوات، آپ نے فرمایا یہ تو بنی اسرائیل کی طرح بات کر دی تم نے۔ انہوں نے بھی کہا تھا، جیسے انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہمارے لیے بھی کوئی خدا بناؤ جو ہمیں نظر آئے۔ آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، آپ نے پسند، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم نے محبت کرنی ہے، انداز الگ الگ ہوگا، ذوق الگ الگ ہوگا، شوق الگ الگ ہوگا، جذبہ الگ الگ ہوگا، طریقہ الگ الگ ہوگا، لیکن یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ایسا انداز ہو جو آقا کو پسند آ جائے۔ تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند۔ وہ سجدے نہیں کرتے تھے، صحابہ آقا کو سجدے نہیں کرتے تھے، لیکن اشارہ آبرو ہوتا آگ میں کود جاتے تھے، سمندر میں چھلانگ لگاتے تھے، اپنے جسم کو ڈھال بنا کر زخمی اور چھلنی کیا کرتے تھے، اولاد کو قربان کیا کرتے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، فصلوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، بستروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، رات کو نکل پڑا کرتے تھے، کھیتیوں اور باغات کو چھوڑ دیا کرتے تھے، دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ کی نئی شادی ہوتی ہے، نئی نویلی دلہن انتظار میں ہے، پتہ چلتا ہے جنگ ہو رہی ہے، مسلمان گھیرے میں ہے، ہارنے والے ہیں، آقا کی جان کو خطرہ ہے، پھر نئی نویلی دلہن رکاوٹ نہیں بنی، پھر بستر رکاوٹ نہیں بنا، وہ میدان میں کود پڑا اور جان شہادت اور جام شہادت نوش کر کے نبی کی ناموس پہ جان نچھاور کر دی تھی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اگرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، ایک جان تھی سو وہ بھی دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، ایسی خوشی منانی ہے کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند آ جائے، صحابہ سے میچ کر جائے۔ صحابہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جا رہے ہیں تو ایک جگہ پر سواری سے اترے اور 2 رکعت نفل پڑھی، تو کسی نے کہا حضرت مسجد ادھر ہے، آپ نفل یہاں پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا آقا کے ساتھ ہم جا رہے تھے، اس وقت وہ مسجد نہیں تھی، آقا نے یہاں 2 رکعت پڑھی تھی، میں نے سنت پر عمل کیا، یہاں پڑھی۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ
چھوٹے بچے تھے 8 سال کے 10 سال کے، صحابی نے اذان دی، بچے جمع ہو گئے، اذان دینے لگے، نقل اتارنے لگے، آقا نے بلایا، کچھ بچے بھاگ گئے، ابو محذورہ آ گئے، آپ نے ایسے پیشانی پر ہاتھ رکھا، کہا پھر اذان سناؤ، پھر اذان پڑھو۔ وہ کہتے ہیں یہ مبارک ہاتھ جب سے ان بالوں پر پڑا تھا موت تک یہ بال کٹوائے نہیں۔ یہ محبت ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابیہ فرماتی ہے، غالباً ام ہانی رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن اور آقا کی چچا ذات تھی، آقا دوپہر میں کبھی ان کے گھر جا کر کیلولا کرتے تھے، تھوڑی سی نیند لیتے تھے، تو گرمی ہوتی تھی، پسینہ بھی آتا تھا۔ فرماتی ہے وہ پسینہ جب ٹپکتا میں نیچے برتن رکھ دیتی، اس پسینے کو جمع کر کے میں عطر کی شیشی میں رکھتی، مکے مدینے میں کسی کی شادی ہوتی، لوگ مجھ سے عطر مانگتی، میں پسینہ دیتی۔ خدا کی قسم، کائنات کی کروڑوں اربوں خوشبوئیں اس پر قربان، ایسی خوشبو۔ آج نبی کی سنت کو گندی نالی میں بہاتا ہے اور باہر نکل کے نعرے لگاتا ہے عاشق رسول، بال انگریزوں کے بنائے ہوئے اور باہر اچھل رہا ہے عاشق رسول، انگریز کا لباس پہنا ہوا ہے اور باہر چھلانگے مار رہا ہے عاشق رسول، نماز ایک نہیں پڑھتا، ڈرامے فلمیں ہر وقت دیکھتا ہے، ربیع الاول ختم ہوتا ہے اسی گھر سے گانوں کی آواز آتی، عاشق رسول۔ خدا را، میں یہ کہتا ہوں سب کو محبت ہے، لیکن ایسی محبت کرو کہ اللہ رسول کو پسند آ جائے، اللہ رسول کو پسند آ جائے۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، باپ بیٹے کو کہتا ہے دوائی لے آؤ، کہتا ہے دوائی تو نہیں لاؤں گا، مجھے آپ سے محبت بہت ہے۔ پھر 1 گھنٹے بعد باپ کہتا ہے کہ یار کھانا لے آؤ، بھوک لگی ہے، کہتا ہے کھانا نہیں لا سکتا، محبت بہت ہے۔ پھر باپ کہتا ہے کہ یار مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، کہتا ہے ہاسپٹل نہیں لے جا سکتا، محبت آپ سے بہت ہے۔ آپ بتاؤ بھائی، یہ آدمی سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے؟ باپ کیا سمجھے گا؟ یہ محبت کرنے والا ہے، یہ ٹوپی ڈرامے کرنے والا ہے؟ بھائی محبت یہ اطاعت کرو، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک محمد مصطفیٰ کا چہرہ پڑھو، سورت پڑھو، سیرت پڑھو، عبادت پڑھو، معاملات پڑھو، معمولات پڑھو، معاشرت پڑھو، معیشت پڑھو، تجارت پڑھو، شادی پڑھو، دن پڑھو، رات پڑھو، صبح پڑھو، شام پڑھو، سفر پڑھو، حضر پڑھو، نماز پڑھو، تہجد پڑھو، معراج پڑھو، تبلیغ پڑھو، جہاد پڑھو، مکی دور پڑھو، مدنی دور پڑھو، خلوت پڑھو، جلوت پڑھو، اخلاق پڑھو، گفتار پڑھو، کردار پڑھو، نبی کی ایک ایک ادا کو پڑھ کر اس کو اپناؤ، آپ عاشق رسول ہیں۔ ورنہ تو معاملہ خطرناک ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں آقا سے محبت اتنی تھی، پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لی، پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ، بابرکت مہینہ، پہلا دن، جمعے کا دن، مبارک گھڑی، مبارک مقام، مبارک مجلس۔ آج عزم کر لے کہ اب سے انشاءاللہ سنت کو اپنائیں گے، سنت پر چلیں گے، ایک ایک ادا کو اپنائیں گے، باطل کو، مغرب کو، کفر کو، یہود اور ہنود کو یہ پیغام دیں گے، تم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، خاکے شایا کرتے ہو، ہمیں اتنی محبت ہے کہ نبی کی ہر ادا آج ہمارے بدن پر جھلک رہی ہے، ہمیں بتانا نہ پڑے ہم مسلمان ہیں، ہمیں اعلان نہ کرنا پڑے ہم محمدی ہیں،
ہمیں بتانا نہ پڑے ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں نعرے نہ لگانا پڑے ہم صحابہ کے غلام ہیں، کردار اور گفتار، صورت اور سیرت ایسی ہو دور سے لگ رہا ہو وہ محمدی آ رہا ہے، وہ محمد کا غلام آ رہا ہے۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی سے کرے، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اللہ ہم سب کو سیرت پر، سنت پر، شریعت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔